الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ اس عظیم و شان کتاب نے انقلاب برپا کیا پوری دنیا کے اندر، اور یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، کتاب انقلاب کوئی 2 3 4 5 6 کتابیں نہیں ہیں، صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید۔ اب عرب میں کیا رواج تھا کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا تھا تو اس کی جو جائیداد ہوتی تھی، زمین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، زیادہ تر تو جانور، گائے، بکریاں، ساری جائیداد جتنی بھی ہے، اب اس کی تقسیم کا کوئی اصول نہیں تھا۔ ظاہر ہے بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بعض اوقات فوت ہونے والے کے والدین بھی ہیں۔ بس یہ ہوتا تھا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ معاشرہ تھا، اس میں وراثت کی تقسیم کی جو اصل بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جو لڑ سکتا ہے اسے وراثت کا حصہ ملے گا۔ اب عورتیں چونکہ نہیں لڑ سکتی، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے وراثت کا۔ ہماری بہنیں جو تشریف لائی ہوئی ہیں، میں ان سے کہوں گا اسلام نے توازن پیدا کر دیا ہے مردوں اور عورتوں میں۔ اسلام نے، ہم خود یہاں ایک ہمارے دوست رہتے ہیں شاہ رکن عالم کالونی میں، آج کل شاید وہ وابڈا کے ملازم ہیں، رہائش وہاں ہے ان کے بھائی کا امریکہ میں انتقال ہوا، اور وہ شادی شدہ بھی نہیں تھے، اولاد بھی نہیں تھی، ماں باپ بھی نہیں تھے۔ کروڑوں روپے اس بہن کو ملے اس بھائی کی وراثت میں سے عین اسلامی شریعت کے مطابق۔ تو یہ جو عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آدھا حصہ عورتوں کا کیوں ہے مردوں کے مقابلے میں، وہ تو انشاءاللہ سورۃ نساء میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں میں عرض کروں گا کہ عورت کو باپ کی طرف سے بھی حصہ مل رہا ہے، عورت کو شوہر کی طرف سے بھی حصہ مل رہا ہے، اور پھر اور کئی رشتے ہیں جن کی بھائی کی طرف سے بھی اسے حصہ مل رہا ہے، تو کئی حصے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں اسلام نے عورت پر معاشی ذمہ داری نہیں رکھی۔ اس وقت جو مضمون ہمارے سامنے ہے وہ بنیادی نوعیت کا ہے، ابتدائی درجے کا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون سے عاری معاشرے کو قانون خداوندی کا پابند بنا دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو قانون نام کی کوئی چیز جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طبقے میں اپنے حبیب کو پیدا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھیں
اب جس نے قانون پسند بننا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیے بغیر بن نہیں سکتا۔ کیسے وہ قانون پسند بنے؟ زبردست طریقے سے۔ تو پہل وراثت کے قوانین تو سورۃ نساء میں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں ابتدائی درجے میں یہ کہا کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے والدین کو بھی، اور رشتہ اپنے والدین کے حوالے سے بھی وصیت کر سکتا ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ اب آپ سے کوئی سوال پوچھ لے کہ کیا دور حاضر میں بھی والدین کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے؟ پتہ نہیں آپ اس کا کیا جواب دیں۔ جواب اس کا یہ ہے، والدین کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، جن جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں تو ان کے لیے اب وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر وہ یہ آپ سے سوال کریں گے پھر قرآن مجید میں یہ وصیت کا حکم کیوں ہے؟ تو آپ یہ جواب دیں گے کہ قرآن مجید کے جو قوانین ہیں وہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرآن مجید کے یہ عمل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اب وصیت والدین کے لیے نہیں کی جا سکتی تو اب یہ حکم جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے تو معلومات بڑی کم ہیں۔ دنیا میں کئی افراد ایسے ہیں جو خود مسلمان ہیں، ان کے والد اور والدہ کافر ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا مسلمان بیٹے کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین بن سکیں گے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جائیداد کے وارث کافر نہیں بن سکتے، اور کافروں کی جائیداد کے جو وارث ہیں وہ مسلمان نہیں بن سکتے۔ میری معلومات کم ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاندان جو بچا ہوا ہے وہ انڈیا میں، اگر تو وہ دائرہ اسلام میں تھا تو پتہ نہیں وہ شاید کوئی وراثت، ویسے تو وہ پاکستان کے نام سب کچھ کر گئے تھے۔ بہرحال اسی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب بھی کوئی آدمی اپنے غیر مسلم والد اور والدہ کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مثلا اس کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں اور اسے اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس بیماری میں بچتا نہیں ہوں، فوت ہو جاؤں گا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ 50 کے 50 لاکھ ماں باپ کے نام کر جائے اور اولاد کو بالکل خالی چھوڑ جائے۔ وصیت کے لیے حکم ہے کہ جو اصل رقم ہے اس کے تیسرے حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی چلو آسان میں 45 لاکھ بتا دوں تاکہ ہنسا پورا سمجھ میں آ جائے۔ 45 لاکھ میں سے وہ 15 لاکھ روپے کی رقم اپنے والد اور والدہ کو دے سکتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے جو اسلام کا حکم ہے اس پر عمل درآمد ہوا۔ عرب کے معاشرے کے اندر حصے مقرر ہوئے لوگوں کے اور وراثت صحیح چلی۔ یہ جو پاکستان میں یہ بڑے بڑے آپ کو ذمہ دار نظر آتے ہیں جن کے زمینوں کے جو مربوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی نسلوں میں اسلامی وراثتی قوانین پر عمل نہیں ہوا۔ در حقیقت عورتوں کے حصے نہیں دیے، اور کئی گڑبڑ ہے۔ بعض اوقات تو عورتوں کی شادی نہیں کی۔ پورے پاکستان میں کوئی ایک مرد ایسا نہیں ملے گا جس کی قرآن سے شادی ہوئی ہو۔ قرآن سے شادی کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھتے رہیں جی۔ یہ ہمارے کبیر والا میں ایک خاتون تھی، خود اس کے جو ہیں جو مربع اس کے حصے میں آتے تھے وہ 20-25 مربع زمین آتی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ جیسی تو بہن کسی کسی کی ہوتی ہے، آپ کو میں اگر آپ کہتے تو میں گھر کے اندر جو ہے نا ایک بہترین کمرہ بھی بنا دیتا ہوں، بس آپ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ تو وہ یہ قانون اپنے لیے کیوں لاگو نہیں کر لیتا؟ وہ بھائی بہن کے لیے کیوں کرتا ہے؟ کوئی مرد ایسا نہیں ہے، عورتیں ایسی ضرور ہیں۔ سندھ کے اندر بہت بری صورتحال ہے وہاں۔ تو یہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے، اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ظلم سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہم نے رزق کی تقسیم صحیح نہیں کی ہوئی، ہم نے ان اصول و ضوابط کو صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اگر اس طریقے سے کریں تو یہ ظاہری بات ہے بہت اچھے نتائج جو ہیں اس کے مرتب ہوں گے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بس ہم نے جو بیٹی بہن کو دینا تھا وہ اس کی شادی کے موقع پر جہیز میں دے دیا، بس ختم۔
یہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام جہیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، وراثت کا حکم دیتا ہے۔ ہم وراثت پر عمل نہیں کرتے اور جہیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، الٹا ہی کام جو بھی کر رہے ہیں الٹا ہی کر رہے ہیں، اور اس سے معاشرے میں جو برے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں، خاندانوں میں کتنے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھ لیجئے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن مجید کے کسی حکم کو چھوڑا جائے اور زندگی میں بے قراری، بے چینی، اضطراب اور پریشانی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کے حکم پر عمل کیا جائے اور وہ اضطراب ختم نہ ہو، بالکل پریشانی ختم ہوگی۔ اب دیکھیے، ظاہر ہے وصیت کرنے والا جب وصیت کرے گا، ایک تو ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، پہلے ہمیں یہ آسمان دکھائی دیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس آسمان کے اوپر دوسرا ہے تو بالکل ایسا ہی، اور پھر دوسرے کے اوپر تیسرا، کل 7 آسمان، پھر عرش بری، پھر 7واں آسمان کے اوپر عرش بری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جو یوں ہم سوچتے ہیں، یہ تو پھر معاملہ بڑی دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اس حوالے سے سوچا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب اس سے فرق کیا ہوگا؟ اس سے کردار میں بڑا فرق آ جائے گا۔ اب میں اس وقت بڑا مہذب بن کر گفتگو کر رہا ہوں، ناپ تول کر میرے الفاظ نکل رہے ہیں میری زبان سے، ایک تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، دوسرا مسجد میں بیٹھے ہیں، تیسرا مجھے امامت کا ایک درجہ حاصل ہے، چوتھا درس قرآن دے رہا ہوں۔ تو جتنے لوگ ہیں، میں ان لوگوں سے حیا کرتا ہوں کہ میری زبان سے اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہ نکلے، کہ کہیں ان لوگوں کی نظر میں نہ گر جاؤں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، جتنا ہم لوگوں کا حیا کرتے ہیں، کیا اتنا حیا اللہ سے کرتے ہیں ہم؟ سارا دن جو گفتگو کرتے ہیں نجی مجالس میں کیسے ہوتی ہیں؟ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سن رہے ہوتے ہیں؟ جو حافظ قرآن مجید میں تراویح سنا رہا ہے، تراویح میں قرآن مجید سنا رہا ہے، اگر وہ پڑھتے وقت صرف ان لوگوں کو ذہن میں رکھے گا کہ یہ صف ہے، یہ دوسری صف ہے، یہ پیچھے تیسری صف ہے، وہ اس مقصد کو پا ہی نہیں سکتا۔ اس کی پوری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں سنا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں۔ پھر اس کی تلاوت کا لطف دیکھ لیجئے، اور پھر خود اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوگی، کمال کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت الفاظ میں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ وہ ایسی بڑی دولت ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا خود سنیے گا تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، ظاہر ہے کسی نے کسی آدمی کو کی ہوگی، اس نے وصیت، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، یہ جی ایسے ایسے تقسیم کرنی ہے، وہ فوت ہو گیا۔ اب وصیت جنہیں کی تھی انہوں نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کرنے والا تو چلا گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ معاملہ۔ دو ہیں تو وہ دونوں مل کر جس کا حق اس نے زیادہ بتایا تھا اس کا کم کر دیں، جس کا کم بتایا تھا اس کا زیادہ کر دیں، جس کا نہیں بتایا تھا اس کا بتا دیں، جس کا بتایا تھا اسے محروم کر دیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سنیے گا ذرا غور سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وصیت سننے کے بعد جو تبدیل کر دے گا وصیت کو، تو پھر وصیت تبدیل کرنے کا گناہ انہی کے ذمہ ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ وہ تو فوت ہو گیا ہے، اللہ تو زندہ جاوید ہے، اس کے سارے الفاظ اللہ کے علم میں ہیں کہ وہ کیا کچھ کہہ کے گیا ہے۔ یہاں دو خصوصیات آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج کے درس میں جتنے سامعین ہیں، مرد و خواتین، اللہ کے اس نام کو توجہ سے اپنے ذہنوں میں رکھیں، تو پھر زبان سے گفتگو کرتے وقت انشاءاللہ انہیں آہستہ آہستہ پاکیزگی حاصل ہوتی جائے گی۔ اللہ سن رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، ان کے بولنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، جھوٹ اور غیبت سے جان چھوٹ جائے گی، فحاشی سے جان چھوٹ جائے گی، جھوٹی قسم سے جان چھوٹ جائے گی، خلاف حقیقت بات کرنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ جو دو رنگیاں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں، ہماری جلوت کچھ ہوتی ہے،
خلوت کچھ ہوتی ہے۔ یہ دو رنگی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس شخص کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع مانتا ہے۔ یقیناً ہم سارے مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد اس نام کی لاج رکھنی ہے ہم نے۔ اور دوسرا نام کیا بتایا؟ علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ البتہ ایک بات اور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والا کوئی گناہ کی وصیت کر کے چلا جائے۔ یہ جو وصیت کا معاملہ ہے، یہ جو وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، وراثت میں بھی سن لیجئے، چلے میں یہاں یہ بات کہہ دوں، وراثت کی بنیاد اولاد کے نیک یا برے ہونے پر نہیں ہے کہ نیک بیٹے کو زیادہ حصہ ملے گا اور برے بیٹے کو کم حصہ ملے گا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ وراثت کی بنیاد ہے رشتوں پر، وراثت کی بنیاد ہے خون پر۔ امریکہ میں ایک خاتون ہیں، وہ ہیں تو میرے خیال ملائیشیا کی، وہ کہتی ہیں کہ اسلام کے جو قانون وراثت ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے۔ ہیں بھی خاتون، ہیں بھی مسلمان، اور ایسی خواتین کو مغرب خوب پروموٹ کرتا ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹا خدمت نہیں کرتا ماں کی اور بیٹی خدمت کرتی ہے، تو پھر بیٹی کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے اور بیٹے کا حصہ کم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جو بیٹا ماں کی خدمت نہیں کرتا وہ اس جرم کی سزا دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ یہ میں حدیث آپ کو سنا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے، اللہ آخرت میں بعد میں سزا دے گا، دنیا میں پہلے سزا دے گا۔ اس لیے جن نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا رویہ رکھا ہے، اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو پھر بچنے کا بھی ایک ذریعہ میں آپ کو بتا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کیا کرتا تھا، ان کی زندگی کے دوران تنگ کیا کرتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اس وقت اس کا احساس مردہ تھا، اب وہ مردہ ہو گئے ہیں، اس کا احساس زندہ ہو گیا ہے، تو اسلام کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا اب وہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کرے۔ جب یہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اللہ اس کے والدین کے جنت میں درجات کو بلند کر دے گا، اور ان کی زندگی میں جو اس نے جرم کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سارے جرائم کو بھی معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھیں کیسے راستے نکل رہے ہیں الحمدللہ۔ اب اگر وصیت ظلم پر مبنی ہے، اس میں انصاف نہیں کیا گیا، اس وصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، تبدیلی پہلی صورت میں بھی ہے، تبدیلی دوسری صورت میں بھی ہے۔ ایک تبدیلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرما رہے، دوسری تبدیلی کی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں فرما رہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وہ جو پہلی تبدیلی ہے اس میں نیت کسی کا نقصان کرنے کی ہے، جو دوسری تبدیلی ہے اس میں نیت انصاف کرنے کی ہے، عدل کرنے کی ہے اور خیر خواہی پہنچانے کی ہے۔ آئیے جی، وہ رکوع آ گیا جس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو کیا خوبصورت انداز میں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس میں ہم سب شامل ہیں الحمدللہ۔ قرآن مجید میں ہمارا تذکرہ ہوا ہے، اس پہ خوش ہو جایا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ سنو تو توجہ کیا کرو، کیونکہ جب اللہ نے پکارا ہے تو پکارنے کے بعد کوئی اہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ آپ بھی دیکھیں نا، جب آپ کسی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو کوئی میسیج ہی کنوے کرنا ہوتا ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پوری توجہ سے سننا چاہیے کہ اتنی بڑی ہستی اب مجھے کیا حکم دے رہی ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب جو فرض کا معاملہ ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک چیز فرض ہے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک چیز لازم ہے اس میں کوئی نافرمانی کا عنصر شامل نہ کیا جائے، بہانہ نہ بنایا جائے، موسم کی شدت کا ایمان کی حرارت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔
اللہ سے عافیت ضرور مانگی جائے موسم کے حوالے سے، لیکن روزہ ترک کرنے کے حوالے سے جو ترغیب نفس پرستی کی آتی ہے اسے خدا پرستی کے ذریعے ختم کیجیے۔ اس وقت پاکستان کے نوجوانوں میں کوئی بہت اچھی ریشو نہیں ہے بہرحال روزہ رکھنے، اور شہروں کے جو دیگر لوگ ہیں، بس میں کوئی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا ہی نہیں چاہتا، نہ میں پریشان کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں صرف یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، میں ایک واقعہ یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے فیاض صاحب کے بیٹی کی جب شادی تھی تو میں وہاں گیا، تو میں نہیں جانتا تھا، ایک آدمی بھاگ کر مجھے ملا، لیکن اس کے ملنے میں جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، اسے میں فراموش نہ کر سکا، اور میں نے دیکھا کہ بہت محبت سے مل رہا ہے، تو میری بھی محبت میں اضافہ ہوا۔ تو اس نے کہا آپ کا نام عبدالصمد صاحب ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام عبدالصمد ہے۔ تو کہنے لگا 6 سال پہلے میں نے گارڈن ٹاؤن میں آپ کا درس قرآن سنا تھا استقبال رمضان کے حوالے سے۔ پہلے جو زندگی میری تھی سو تھی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن 6 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں اور بھی بڑی تبدیلیاں ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، میں نے الحمدللہ کوئی ایک روزہ بھی ترک نہیں کیا، میں نے کوئی ایک روزہ نہیں چھوڑا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار، کہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس کے اثرات کہاں کہاں تک مرتب ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور کیسے کیسے یہ جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں انہیں تو پتہ ہوتا ہے ہماری زمین فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، دعوت دینے والے نے دعوت کے بیچ پتہ نہیں کہاں کہاں شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مردوں میں، خواتین میں، سکول میں، پارکس میں، کہاں کہاں اس نے بیج پھینکے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں پھر ان بیجوں کے ذریعے تناور درخت وجود میں آ گئے الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو میں پھر آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کا بس چلتا ہے، موبائل کے ذریعے دعوت دے سکتے ہیں دعوت دیجیے، زبان کے ذریعے دعوت دے سکتے ہیں دعوت دیجیے، اپنے رشتہ داروں میں روزہ خوروں کو جانتے ہیں، دوستوں میں جانتے ہیں، ہمسایوں میں جانتے ہیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ ابھی ٹائم ہے، انہیں آپ روزے کی طرف مائل کریں انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے لوگ روزوں کی پابندی کریں گے ویسے ویسے نفسانی خواہشات پر پہرا بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اور اس امت سے پہلے روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ سب سے بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ اب خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کے روزوں کی تعداد کتنی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی عبادت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کمال کی تھی۔ تو رمضان المبارک میں سحری کے وقت کم از کم یہ آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ 2 رکعت نماز نوافل کم سے کم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کوئی دقت تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اور غالباً ایسا ہی ہے، فجر کی سنتوں کے حوالے سے بھی ہے اور تہجد کے 2 نوافل کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں کم دولت ہے جتنا یہ خزانہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، اٹھے تو ہوتے ہیں ویسے اس وقت، تھوڑی سی ہمت کر کے انسان جو ہے کم از کم 2 رکعت اس وقت پڑھ لے۔ تو اس میں 4 باتیں ہیں۔ اس میں پہلی بات آپ نے نوٹ فرما لی، پہلے روزے کا حکم نہیں دیا، پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم، ایسے واقعات ہیں آپ کے دل دہل جائیں گے، یہ جو یہودی ہیں انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، کچھ یہودی حافظ بنے ہوئے ہیں قرآن مجید کے اور نماز تراویح پڑھاتے ہیں لوگوں کو، یہاں تک آپ دیکھ لیجئے ایسی سازشیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے پھر جب قرآن کی بات الٹی سیدھی کریں گے تو
خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور روزے کی باقاعدہ جو ہے ٹیمیں بنائی ہیں انہوں نے، وہ اسلام کے ہر حکم کا توڑ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھے گا انشاءاللہ۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہی رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ یہ بھی نہ سوچیں کہ آج پاکستان میں آج یا کل کون سی جماعت غالب ہوتی ہے، چھوڑیں آپ ان باتوں کو، اس بات کی طرف آئیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب میں نے آنا ہے اور میرے رسولوں نے آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تبارک و تعالی طاقتور ہیں اور زبردست ہیں۔ کون ہے جو ان کے دین کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکے؟ کون ہے جو دین کے کسی معاملے کو ہلا سکے؟ کون ہے جو دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکے؟ کون ہے جو شریعت کے عادلانہ قوانین کے مقابلے میں کوئی اور قوانین لا کر لوگوں کے معاملات کو سدھار سکے؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کیا کوئی ہمارا خیر کا ہو سکتا ہے؟ جواب دیجئے آپ، کوئی ہو سکتا ہے؟ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر خیر کا کون ہو سکتا ہے؟ تو چار باتیں اس میں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی فرض کیجئے سحری کے وقت اٹھے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ افطاری کرے تو کیا اسے روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، اس روزے کے لیے عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ وہ جس کی خاطر عمل کرنا ہے اس پر ایمان تو لایا جائے پہلے، تو پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حکم کا تذکرہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ سابقہ تاریخ کا تذکرہ ہے کہ یہ ایسا عمل نہیں ہے جو صرف تمہیں ہی کرنا ہے، پہلے لوگ کر چکے ہیں۔ نفسیاتی معاملہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو کہا جائے کہ 1000 نمبر آپ نے لینے ہیں تو وہ کہہ دیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے یہ کیا مشکل ہے، پہلے کئی لے چکے ہیں، بلکہ پچھلے رزلٹ میں تو 1100 تھے، اس لیے 1100 کہنا چاہیے آپ، کہ 1100 نمبر جو ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ دیا جائے۔ تو جو کام پہلے ہو چکا ہو، وہ کام پہلے جو ہو چکا وہ آسان ہوتا ہے کرنا۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے تقوی کا حصول۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں پورے 2-3 دن لگا چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا آیت نمبر 177، یہاں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، تقوی کی آسان سی تعریف بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں حلال چیزوں کے حوالے سے انہیں اختیار کر لیجئے، اور جو احکامات ہیں حرام چیزوں کے حوالے سے انہیں چھوڑ دیجئے، تو انشاءاللہ متقی بن جائیں گے۔ یہ جو تقوی ہے یہ دل میں ہوتا ہے، تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، دل کو یہ تقوی روشن کر دیتا ہے۔ میں آنکھوں کے تقوی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید سنایا ہو، وہ سنا کر انشاءاللہ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جو ہم نے آیات پڑھی تھیں الحمدللہ ان کا پیغام آپ کے سامنے آ گیا کہ روزے کا اور تقوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ایمان کا اور تقوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پوری پاکستان کی تربیت ہو رہی ہے، پوری امت مسلمہ کی تربیت ہو رہی ہے ہر لحاظ سے۔ تو آنکھوں کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر متقی آنکھیں ہوں تو وہ کتنے بڑے بڑے نتیجے برآمد کرتی ہیں اور لے کر آتی ہیں۔ پاکستان کا تو شاید وہ آدمی طالب علم نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک کا طالب علم ہے، اس کا نام ہے محمد اسد، تو وہ امریکہ میں ہے، بہترین مسلمان ہے اور بہترین درس قرآن دیتا ہے۔ ہر اتوار کو اسلامک ریسرچ سینٹر میں اس کا درس قرآن ہوتا ہے۔ تو اس ایریے کی ایک خاتون تھی کرسچن، خوش شکل بھی تھی، اس نے کہا کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں نصرانیت سمیت عیسائیت سمیت وہ سارے باطل ہیں۔ تو اس نے کہا میں اب کرسچینٹی سے بھی دور ہوں۔ تو جب ایک مسلمان آدمی نے یہ بات سنی تو اس نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے، اب آپ کہہ رہی ہیں دنیا کے سارے مذاہب حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، تو دنیا کے ادیان میں سے ایک دین اسلام ہے، کیا آپ نے اس کے بارے میں جانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جانا تو نہیں ہے، لیکن جیسے باقی دین ایسے ہیں وہ بھی ایسے ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ ایسا کریں کہ
اسی ایریے میں جو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے وہاں اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، محمد اسد بھائی درس قرآن دیتے ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں، ان کا درس سننے آپ کو اسلام کے بارے میں معلومات مل جائے گی۔ اب وہ خاتون خود لکھتی ہے کہ میں نیم برہنہ لباس میں اسلامک سینٹر میں گئی اور میں نے وہاں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کمرہ ہے جس کا دروازہ بند ہے، اس کمرے کے اندر وہ اسد صاحب کرسی پر بیٹھے ہوں گے، وہ درس دے رہے ہیں، اور سامنے 20-25 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ درس سن رہے ہوں گے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے جو کمرے کا دروازہ تھا اسے جب کھولا تو میں بتا چکا ہوں آپ کو، نیم برہنہ لباس اس کا تھا۔ کہتے جب میں نے اسے کھولا تو جو درس سن رہے تھے ان کی تو توجہ میرے اوپر نہیں تھی، لیکن جو درس دے رہا تھا وہ بالکل سامنے، اس کی نظر میرے اوپر پڑی، تو جیسے اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو اس نے نظریں جھکا دی۔ کہتے ہیں میں نے اسے سوال کیا وائی یو لوورڈ یور آئیز، تم نے اپنی آنکھیں نیچے کیوں جھکائی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ نور میں ہے اس پر عمل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، تو میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اس خاتون نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا، جو دین آنکھوں کو اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ بتائیے۔ اس لیے جو یہاں ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جو موبائل پہ دیکھتا رہتا ہے، سڑکوں پر دیکھتا ہے، جو اس شوق کو پالے ہوئے ہیں، میں اسے بد نصیبی کہوں گا، اور میں اسے کیا کہوں گا۔ پاکیزگی، روزے کی پاکیزگی ہر عضو میں ہونی چاہیے، جو تقوی ہے ہر خصوصاً مال میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت جو نہیں دیتا جی، سورۃ نساء کی جو آیت ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ میرا جواب نہ ہو، اللہ کا جواب ہو، سن لیجئے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو وراثت نہیں دیتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، ہم اسے آگ میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، اللہ نے وراثت کا دروازہ کھولا ہے، جس نے بند کیا ہے تو فکرہ سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ جو دوسروں کے لیے وراثت کا دروازہ بند کر دیتا ہے وہ اپنے لیے در حقیقت جہنم کا دروازہ کھلوا لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب ذو الجلال والاکرام ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لیں۔ اے اللہ یہ سارے بھائی اور یہ بہنیں، اے اللہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، آپ بھی نیکی کرنے والوں کے قدردان ہوتے ہیں۔ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کے حوالے سے شکر گزار ہوں۔ پروردگار ہم سب کی عمروں میں برکت فرما، ہم سب کے علم میں برکت فرما، ہم سب کی صحت میں برکت فرما۔ پروردگار ہم سب کی دنیاوی اور اخروی معاملات میں برکت اور عافیت پیدا فرما دے۔ یہی دعائیں ہم پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہیں اور انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہدایت انہیں عطا فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔